بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے کی کوشش کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال کو، مبارک افعال کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھے اور جس حد تک ممکن ہو عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ بعض ممالک میں ممکن ہے کل ذی الحج کا پہلا دن ہو، اور بعض ممالک میں جیسے ہمارے پاکستان، ہندوستان وغیرہ میں ممکن ہے پرسوں ہو۔ تو ایک بات تو یہ سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد لہ فیہا من عشر ذی الحج یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ بقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، کہ ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں ان میں ہر ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، یعنی ایک دن کے روزے کا اجر اتنا ہے کہ آدمی پورا سال روزہ رکھے تو اس کا جو اجر ملتا ہے 1 دن کا اجر اس کے برابر ہے۔ اور ان 10 راتوں میں سے ہر رات عبادت کرنا، قیام کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، یہ لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے۔ تو عشرہ ذی الحج یعنی پہلے 10 دن کے روزے اور 10 راتوں کی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے اگر کوئی عذر نہ ہو تو پہلے عشرہ ذی الحج کے روزے بھی رکھیں اور رات کی عبادت بھی کریں۔ بس یہاں 2 باتیں سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ کہ روزہ تو رکھیں گے ہم 9 تک کا، 1 سے لے کر 9، 10ویں ذی الحج کا روزہ نہیں ہے۔ اس کو جو آپ نے عشرہ ذی الحج فرمایا یہ باعتبار اکثر ایام کے ہے اور ایسے ہوتا ہے، تو 9 کو یا 10 فرمایا گیا ہے۔ تو عشرہ ذی الحج سے مراد 1 سے 10 نہیں ہے بلکہ 1 سے 9 ہے۔ دوسری بات سمجھیں کہ یہ مستحب ہے، بہتر ہے، افضل ہے، واجب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص روزہ رکھے اجر ملے گا، ان راتوں میں اہتمام سے عبادت کرے تو بہت اجر ملے گا، اور اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکے، عبادت نہ کر سکے تو اس کو الزام نہیں دینا چاہیے، اس کو طعن و تشنیع نہیں کرنا چاہیے، اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک چیز لازم نہ ہو اور اس کو لازم سمجھے تو یہ پھر وہ چیز بدعت بن جاتی ہے۔ اسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں التزام ما لم یلزم، کہ جو لازم نہ ہو اس کو لازم سمجھنا یہ بدعت بن جاتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، لہذا اگر وہ رکھ لے تو بہتر ہے، نہ رکھے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اب مجھے اس پر ایک اپنا واقعہ بطور لطیفہ یاد آیا کہ ایک جگہ پر میں گیا تو ان احباب نے روزہ رکھا تھا، میں سفر میں تھا، میں نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ تو مولانا صاحب کچھ کھائیں پیئیں گے؟ میں نے کہا جی کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی۔ تو بعض کا خیال ہے کہ شاید اس کا روزہ ہو، تو میں نے ذرا مزاح اور ظرافت کو ان سے کہا، بھئی آپ کا روزہ ہے، میرا روزہ نہیں ہے، لیکن آپ خوش نہ ہوں کہ آپ روزہ رکھ کے ہم سے آگے نکل گئے ہیں، اس لیے کہ جس طرح روزہ رکھنے کی فضیلت حدیث میں ہے، اسی طرح حدیث پاک میں یہ بھی تو ہے الطاعم الشاکر کالصائم صابر، کہ بندہ کھائے اور اللہ کو شکر ادا کرے اس شخص کی طرح ہے جو روزہ رکھے اور صبر کرے۔ لہٰذا آپ کو روزہ رکھ کے صبر کرنے پر جنت ملے گی اور ہم کو کھا کر شکر کرنے پر جنت ملے گی، تو مل تو دونوں کو جائے گی نا انشاءاللہ العزیز۔ آپ نے اس پر ایک شاید واقعہ بھی سنا ہو کہ ایک عالم تھے، محدث تھے، بزرگ تھے، اور شکل کے اعتبار سے ذرا خوبصورت نہیں تھے، اہلیہ ان کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھی۔ تو ان کی اہلیہ نے ایک دن کہا کہ حضرت انشاءاللہ آپ بھی جنت میں جائیں گے اور میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ تو انہوں نے فرمایا بھی اس پر تو نے کیسے کہہ دیا دونوں میں جنت میں جائیں گے؟ انہوں نے کہا چونکہ آپ کو مجھ جیسی بیوی ملی ہے تو آپ شکر کرتے ہیں، اور مجھے آپ جیسا شوہر ملا ہے تو میں صبر کرتی ہوں، آپ کو صبر کا پھل جنت ملے گا اور ہمیں شکر کا پھل جنت ملے گا۔ خیر یہ بات میں نے عذرا مزاح لطیفہ کے عرض کی ہے، تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو پہلے عشرہ کو عبادت میں گزارے۔